روشن چراغ کو دیکھیں ہوں گے، روشن چراغ کی خصوصیت یہ ہے خود جلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خود جلتا ہے، جل کر ظلمتوں کا خاتمہ کرتا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ کر کے جہاں ظلمتیں ہوتی ہیں وہاں نورانیت پھیلاتا ہے، خود جل رہا ہوتا ہے، اپنی ہستی جلا کر ظلمتوں کا خاتمہ کرنا یہ چراغ کی خصوصیت ہے، روشن چراغ کی خصوصیت ہے۔ اور اب تو سولر سسٹم بھی آتی ہے، پہلے جب لائٹ جاتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ چراغ جلاتے تھے یا بچے بھی دیکھتے تھے موم بتی ہے اور موم بتی روشن کرتے تھے۔ اب جو موم بتی روشن ہو اس میں نورانیت پھیلانی ہے۔ اگر آپ نے اپنا چراغ روشن کرنا ہو تو آپ کو کسی روشن چراغ کے قریب اپنے چراغ کو لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس بجھا ہوا چراغ ہے لیکن ایک چراغ نورانی ہے، یا آپ دیکھیے اپنے گھروں میں یہ کام پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے، نور لینے کے لیے آپ اپنے چراغ کو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے قریب کرتے ہیں، اس چراغ کے قریب کرتے ہیں کہ وہ روشن۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نورانیت یہاں ہے، تو جہاں نورانیت ہو تو نور لینے کے لیے اس موقع نور کے قریب ہونا پڑتا ہے، وہاں سے آپ نور لیں گے۔ تو یہ عظیم شہداء، ان عظیم شہداء نے نورانی ترین ہستیاں جنہوں نے اپنی جان کی، اپنی اولاد کی قربانیاں دی، یعنی امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے عظیم شہداء یہ چراغ ہیں، اور یہ ہستیاں جن کی یاد میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ روشن چراغ ہیں جنہوں نے کربلا سے نور لیا اور خود منور ہو گئے، اور خود ان شہیدوں نے بھی وہ راستہ طے کیا جو کربلا والوں نے دکھایا تھا۔ میں اور آپ آج موروں کے عظیم میدان جوان اس عظیم امام بارگاہ میں جمع ہو کر شہداء کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ ہم بجھے ہوئے ہیں، ہم نورانی نہیں ہیں، ہماری تہذیب نورانی نہیں ہے۔ جو تہذیب نورانی نہ ہو، وہ تہذیب جو ظلمت میں گری ہوئی ہو، وہ لوگ جو ظلمتوں کے شکار ہو، انہیں کسی نور کے موقع کے قریب جانا ہوگا تاکہ وہاں سے نور کو لے لیں۔ اور شہداء یا عظیم شہداء جن کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ روشن چراغ ہے، اور ان روشن چراغ سے ہم کیا لینے آئے ہیں؟ بولیے، میں اور آپ نور لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج اگر میں یہ مطلب سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ نور شہداء سے کیسے لیتے ہیں، تو میں اللہ کے ہاں سب
مسلمانوں وہ پاکیزہ مسلمان جن کے اوپر یلغار ہے اور وہ لاشوں پر بیٹھ کر امت اسلامیہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا المسلمین، اے امت اسلامیہ تم کہاں ہو؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ کیوں شہید ہوئے؟ اسی طرح لبنان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کیے گئے، کیوں؟ اور پارچنال کے اندر یہ ظلم کیوں؟ معصوم بچوں کو ذبح کیوں کیا گیا؟ اور اتنا ظلم جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ غزہ کے اندر مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ پر اپنے بچوں کے نام لکھ رہے ہیں، ان کے اعضاء پر نام لکھ رہے ہیں۔ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماں جانتی ہے کچھ دیر بعد حملہ ہو سکتا ہے اور حملے کے نتیجے میں سب شہید ہو جائیں گے۔ اگر میرا بچہ شہید ہو جائے تو مجھے پتا ہے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کم از کم میں اپنے بچوں کے ٹکڑوں کے ذریعے سے جان سکوں کہ میرا نکاح کی جگہ ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ کیا پارچنال میں ظلم یہ لوگ کیوں شہید کیے گئے؟ یہ ایک عظیم ہستیوں کیوں شہید کیے؟ شہید صفی الدین سید محمد سید حسن نصراللہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ اب ذرا اس نقطے کی طرف سے توجہ دیں۔ در حقیقت یہ تمام شہداء، سید مقاومت ہو یا سید صفی الدین ہو، شہید یحییٰ سنوار ہو یا شہید اسماعیل حنیہ ہو، یا حماس کے مجاہدین ہو یا حزب اللہ کے عظیم ترین کمانڈر، جو سب شہید ہو گئے۔ ان کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے دشمن انہیں کیوں شہید کرتا ہے؟ کیونکہ دشمن یہ جانتا ہے، اب ذرا توجہ کیجیے گا، دشمن یہ جانتا ہے کہ یہ شخصیات، یہ افراد، انہیں افراد سے دشمنی نہیں ہے، یہ مطلب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انہیں افراد سے دشمنی نہیں ہے، انہیں ان افکار اور ان نظریات سے دشمنی ہے کہ جس نظریے نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، جس مکتب نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، در حقیقت یہ ان شخصیات کی دشمنی سے پہلے اس مکتب کے دشمن ہے جس مکتب نے سید حسن نصراللہ جیسے کردار تیار کیے ہیں۔ در حقیقت یہ شہید اسماعیل حنیہ کی شخصیت سے پہلے اس مکتب کے دشمن ہے جس مکتب نے شہید اسماعیل حنیہ اور شہید یحییٰ سنوار جیسے کردار تیار کیے ہیں۔ دشمن ان شخصیات سے پارچنال کے ان معصوم بچوں سے پہلے اس مکتب کے دشمن ہے جس مکتب پر یہ معصوم بچے اور ان معصوم بچوں کے مائیں ایمان اور عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ کون سا مکتب ہے؟ وہ کون سا نظریہ ہے؟ وہ مکتب ہے مکتب غنی، مکتب ولایت، مکتب امامت۔ وہ امامت کا نظریہ ہے، وہ ولایت کا نظریہ ہے۔ ولایت نے کیا؟ دنیا پر صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہوگی اور بس۔ جس دن موروں کا کوئی جوان اٹھے اسی مورو شہر میں اور اس کا شعار یہ بن جائے
نفاس کی بات کرتے ہیں. میری بات آپ کے اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں مدینے سے نہ نکلتے اور اللہ کے نظام کو معاشرے میں نافذ کرنے کی بات نہ کرتے، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، امام حسین کو بولا نماز آپ مسجد نبوی میں الحمدللہ پڑھاتے ہیں، درس بھی وہی دیا کریں، آپ کیوں کسی کو چھیڑتے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. السلام ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ امام حسین ایک مکتب کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے. کربلا مکتب ہے، کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک نظام ہے، کربلا ایک تنظیم ہے. اور کربلا والوں نے، کربلا سے عقیدت رکھنے والوں نے، امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں نے کربلا والوں سے وہ تہذیب لینی ہے، وہ نظام لینا ہے. اور جو بھی کربلا والوں سے وہ نظام لے گا، دنیا کہ آج کی یزیدیت اس زمانے کی یزیدیت نے کربلا والوں کو کچھ نہیں کیا. اس لیے یزید ابن معاویہ وہ یہ جانتا ہے کہ حسین ابن علی اللہ تعالیٰ کا دین معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے آئے گا تو میری حکومت تو چلی جائے گی، میری پارٹی کا تو خاتمہ ہوگا، لہذا اس آواز کو کچل دو. یہ ہوا، اس نے چاہا کہ اس آواز کو کچل دے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کربلا کے نور کو پھیلانے کے لیے زینب العلیٰ بھی موجود ہے. اس مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے کوشش کی، اندازہ لگایا، ہاتھوں میں رسم بندھے ہو، سب سے ردائیں چھوڑی بھی نہیں ہو، پیاس کی شدت ہو، سفر کی تھکاوٹ ہو، لیکن اس کے باوجود جب بی بی زینب العلیٰ اس مکتب کی تبلیغ کرتی ہے، کوفہ میں شام کے دربار و بازار مل جاتے ہیں، اور امام سجاد جب کربلا کو بیان کرنے کے لیے بندے ہاتھوں کے ساتھ صحنوں سے دل بھی چور چور ہے اور شرابیوں کے دربار میں ہے، جب امام گفتگو کرتے ہیں اور اس مکتب کو زندہ کرنے کی کوشش امام نے جب شروع کی تو لشکر مل گیا. یزید کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی، تو یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے خطیب بنائے کہ نہیں بنائے، خطیب بٹھائے کہ نہیں بٹھائے. کیوں؟ تاکہ یہ آواز جس سے اس کی حکومت مل رہی ہے اس کی تاثیر کم ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اندر کوشش کی کہ اس مکتب کا خاتمہ ہونے کے لیے، مکتب آج بھی موجود ہے. اور سید مقاومت کی شہادت نے حجت تمام کر لیا. حزب اللہ کے مجاہدین کی شہادت نے پاکستان کے تشریحوں پر حجت تمام کر لی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ شہداء انہوں نے حجت تمام کر لی ہے کہ اگر ہم شہید ہوئے ہیں تو مکتب کی آبیاری کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں بھی اس مکتب کے لیے کام کرنا ہے. وہ مکتب کون سا مکتب ہے؟ میں نے بتایا دیا، مکتب امامت. یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو دنیا کو امامت کے سائے میں دیکھنا چاہتی ہیں. وہ صرف یہ نہیں، نعرہ حیدری سیوال دنیا کی مدد کے لیے ملتے اور آپ نعرہ حیدری اور چاہیے نعرہ حیدری، ایسا لگے کہ مومنین بیٹھے نعرہ حیدری. اب یہ جو نعرہ حیدری ڈالی کہا ہے نا، کتنا
دنیا میں نہیں آخرت میں. آخرت نے تو یہ کہا کہ ملاقات پہلی ہماری جو ہے امام علی سے. کیوں؟ کیونکہ اپنے یہاں یہ کہہ دیا ہے لہٰذا ملاقات قبر میں پہلی ملاقات ہماری کس سے ہونی ہے؟ بولیے بولے نا امام علی سے ہماری پہلی ملاقات ہے. جنت میں ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ تھوڑا اونچا کرو. جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ امام علی کے ساتھ رہیں گے. اور جنت کی نعمتیں ہم کس کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے؟ امام علی کے ساتھ. اچھا جنت کی بات کریں, کھانے پینے کی بات کریں, نعمت کی بات کریں, جہاں بلا لیا علیہ السلام وہاں ہم. اور دنیا میں علی کا مقتل کہاں بولا جاتا ہے؟ دنیا میں علی کی حکومت کہاں بولا جاتا ہے؟ اور اللہ کا قانون ہے, یہ ذرا سنیے گا, اللہ کا قانون ہے یوم 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 نحکم کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اسے پہلے اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں تو ووٹ تمہارا کسی اور کے لیے, ڈنڈے اور جھنڈے کسی اور کے, شعار کسی اور کے, بولی کسی اور کی, تہذیب کسی اور کی, سیاست کسی اور کی, معاشی نظام کسی اور کا, عدالتی نظام کسی اور کا, تہذیب کسی اور کی, گفتار کسی اور کے, فلمیں کسی اور کی, میڈیا کسی اور کا, خبریں کسی اور کی. اور پھر آخرت میں جاتے ہوئے نہیں کے ساتھ جانا ہے تو اللہ کا قانون ہے ہم پکاریں گے یوم, اس دن ندعو, ہم پکاریں گے کل مناسب, ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی زندگی. اگر ایک انسان مغربی نظریے کے مطابق زندگی گزارے, ماڈرن نظریت کے مطابق زندگی گزارے اور مغربی نظریے کے مطابق زندگی گزار کر شہداء کا تذکرہ بھی کر لے تو یہ دل کو سکون کو دے سکتا ہے, لیکن قوم کو نجات نہیں دے سکتا. قوموں کی نجات کے لیے, قوموں کی نجات کے لیے ہمیں نظریہ بھی انہیں کا اپنانا ہوگا اور راستہ بھی انہیں کا اپنانا ہوگا. تو میں نے دوسرا سوال کیا اور اس کا جواب آپ کو دے دیا. دوسرا سوال کیا تھا کہ جتنے افراد شہید ہوئے ہیں ان کو شہید کرنے کی وجہ یہ افراد نہیں ہے بلکہ وہ مکتب اور وہ راستہ ہے جس مکتب کی آبیاری میں یہ اپنی زندگیاں سر کرتے ہیں. وہ امامت کے لیے, امامت کی تبلیغ اور امامت کے نفاذ کی بات کر رہے تھے, اور آج ہم اس نظام کی تبلیغ کرتے ہیں, اس نظام کی تبلیغ کرتے ہیں. تو دوسرا طریقہ بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ اگر ہم نے ان شہداء کا تذکرہ کیا ہے تو پھر اس راستے کو بھی زندہ رکھنے کا عزم کیجیے جس راستے کے لیے شہید ہے, جس مکتب کے لیے شہید ہے. ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کر لیں لیکن جس راستے کے لیے راہی تھے اس راستے سے آشنائی نہ ہو, اس مکتب سے آشنائی نہ ہو, تو پھر ہمیں کیا ملا؟ ثواب کے سوا نہ نجات ملی نہ حیات ملا, صرف اور صرف ثواب گھروں مل گئے. اور اس ثواب سے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ بہت ثواب نہیں, ذمہ داری کوئی نہیں. ذمہ مجلسیں فرش عذاب ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے, عزاداری نام ہی ذمہ داری کا ہے, اور ہم ذمہ داری لیے بغیر چلے جاتے ہیں. ہم ذمہ داری لیے بغیر چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں 2011-12 میں صرف بچوں کے ساتھ کالا کیا کرتا تھا, تربیتی کلاسیں لیا کرتا تھا, تو میں نے ایک حدیث کا سندھی میں ترجمہ یاد کیا ہوتا تھا کہ میں وہ بچوں کو یاد کرواؤں. اچانک
دیندار ہے تو بیدار ہے، دیندار ہے تو پائیدار ہے، لیکن اگر دیندار نہیں تو بیکار ہے، دیندار نہیں تو غیر ذمہ دار ہے، دیندار نہیں تو غیر سمجھدار ہے، دین بیدار بناتا ہے، دین پائیدار بناتا ہے، دین سمجھدار بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں دین اسلام آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے دین سمجھداری سکھاتا ہے۔ افلم یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ دین اپنے پیروکاروں کو مفکر، بیدار اور سمجھدار بنانا چاہتا ہے، ذمہ دار بنانا چاہتا ہے۔ تو آزاداری فرش، آزاداری نام ہی کس چیز کی ہے؟ بولیے۔ اب آخری سوال کر رہا ہوں، اور اس میں اپنی بات آخری سوال وہ یہ کہ یہ جو ظلم، یہ جو بربریت، یہ جو قتل ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پارچنار میں ظلم ہو یا لبنان میں ظلم ہو یا غزہ کا وہ ظلم کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنا ظلم ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید کر دیے گئے۔ اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے، آپ سمجھدار لوگوں سے۔ پہلا سوال میں نے کیا کیوں ہم منائیں، دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا سوال میں کیا، دوسرا سوال میں نے کہ یہ کیوں شہید کیے جاتے ہیں، تو تیسرا سوال میں کر دیتا ہوں یہ ظلم اور بربریت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اور میرے مجلس کا بس اس سوال کا جواب آپ کو سنیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو پھر ایک سلوات پڑھیے ساتھ محمد والے محمد۔ یہ دہشت گردی جو پاکستان میں، یہ دہشت گردی جو لبنان میں، جو دہشت گردی غزہ یا دنیا کے جس پورے میں، عراق میں ہے، شام میں ہے، افغانستان میں ہے، نائجیریا میں، جہاں دہشت گردی ہے، قاتلین ہے، قتل کرنے والے دہشت گرد ہیں، اس دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا خاتمہ بھی دنیا سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خاتمہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خاتمے کے لیے بھی کوئی دین نے کوئی ضابطہ دیا کہ نہیں دیا؟ اتنا خوبصورت دین، مشکل کشا کے ماننے والے، مشکل کشا کا نام صبح و شام لینے والوں سے میرا سوال ہے، کیا مشکل کشا نے اس مشکل سے نکالنے کے لیے بھی کوئی ضابطہ بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اب وہ ضابطہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اس مشکل سے پوری دنیا کو اس ظلم سے کیسے نجات دے۔ اچھا، ظلم سے نجات دینے کے لیے ہم زیارت وارثہ کو پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کے قاعدے میں ذرا دیکھ لیں کہ کیسے اس ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امة ظلمت، لعن اللہ امة سمعت بذلك فعصمت به اللہ۔ تین طبقے زیارت عاشورہ میں سن 61 ہجری کے 3 طبقات کا تذکرہ ہے، اور آج کے زمانے میں بھی یہی 3 طبقات ہیں معاشرے، بلکہ میں کہوں 4 طبقے، 4 طبقے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ وہ 4 طبقے کون سے؟ ایک طبقہ ظالم طبقہ ہے، ایک طبقہ قاتل طبقہ ہے، ایک طبقہ ساکت طبقہ ہے۔ یہ
زیارت کی اصطلاحیں اس کو سمجھ ایک طبقہ ساتھی طبقہ، ایک طبقہ جس کو چوتھا طبقہ ہے وہ ہے ناصر. کتنے ہوئے؟ 4. اس وقت کے مسلمان سن 61 ہجری میں جب امام نے قیام کیا تو مسلمان معاشرہ ہی 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. 4 حصوں میں قاتل بھی مسلمان تھے، سابق بھی مسلمان تھے. ساکت کا مطلب ہے خاموش طبقہ بھی مسلمان تھا. اور وہ چوتھا طبقہ جس کی تعداد بہت کم تھی اور اس تعداد کو بڑھانے کے لیے امام نے فرمایا کیا ہے کہ میرا ناصر 72 ناصر باقی امت یا قاتلین میں سے یا ظالمین میں سے یا ساکتین میں سے. اور ہر زمانے میں یہی رہا. امام حسین کے بعد امام زین العابدین کے زمانے میں بھی یہی 4 طبقات تھے. وہ چوتھا طبقہ اتنا کم تھا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد مکہ و مدینہ میں ہمارے ساتھ دینے والے 5 افراد تھے. اور جس زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں شاگردان موجود تھے، امام کے جذباتی شاگرد نے کہا اتنے سارے شاگرد کا کوئی حکومت قائم نہیں کی ہے. امام نے فرمایا اور اس کے بعد آگے کا زمانہ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ دیکھیں. امام کے زمانے میں کس قدر امام کو مختلف زندانوں میں بنو عباس کے کتنے زندانوں میں امام کو اسیر کیا گیا اور پھر 3 دن پورے بغداد میں رکھ کر کہا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے. اس وقت بھی امام 3 دن پورے بغداد پر جشن مبارک کے امام کا باقی کدھر تھی امت، باقی مسلمان کدھر تھے؟ سوال کو بنتا یہ سلسلہ ہر دور میں رہا. اور آج 2024 نومبر کا مہینہ، اس مہینے میں بھی امت اسلامیہ کے اندر کتنے طبقات ہیں؟ 4. زیادہ دماغ سے آئینے میں دیکھنا ہوگا کہ ان 4 طبقات میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ظالمین میں ہے لعنت اللہ امة ظلمت، قاتلین میں ہے ہم نہیں الحمدللہ لعنت اللہ امة قتلت. تیسرا طبقہ ساکتین، چپ بیٹھنے والے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہے، جو ظلم پر تماشائی بنے ہوئے ہو لیکن لذت فریاد میں میسر نہ ہو. یہ ساکت طبقہ لعنت اللہ امة سمعت بذلک فرحت. وہ چوتھا طبقہ جس چوتھے طبقے کی تلاش میں ہزاروں شہداء کے سامنے ایک ضعیف بزرگ جو خود معذور ہو چکا ہے وہ فریاد کر کے کہتا ہے یا المسلمین، کہاں ہوئے مسلمانوں، کہاں ہوئے اہل قبلہ، کہاں ہوئے امت رسول خدا. ہم فلسطینیوں پر بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور تم صرف اور صرف پریشان. ہمارے ناصر کیوں نہیں ہو، تم ہمارے مددگار کیوں نہیں ہو. اب آئیے اس جواب کی طرف بات سے کرتے ہیں. سوال یہ تھا جب اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں جو دہشت گردی نیتنیاہو مچا رہا ہے، اسرائیل جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسرائیلی افواج جو قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیسے خاتمہ ہوگا؟ آئیے زیادہ اور سب
لشکر پیدا کرے گا. تو جس نالے سے یہ پیدا ہو رہے ہیں پہلے وہ نالا تو بند کرو. جس دن نالا بند ہو جائے مچھر کو بند ہو جائے گا. آپ دیکھے نہیں ہوں گے تو مچھر مارنے کے لیے پہلے وہ نالا بند کرو جہاں مچھر پرورش. تو اگر دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا سے تو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے قاتلین کو ختم کرنے کے لیے پہلے وہ نظام تو ختم کرو جس نظام میں قاتلین کی پرورش ہوتی ہے. اور وہ کون سا نظام ہے؟ وہ ظالمانہ نظام ہے. قاتل کس نظام میں پیدا ہوتے ہیں؟ بولے ظالمانہ نظام میں. اگر ظالمانہ نظام رہے اور قاتلین کے خلاف آپ آپریشن کی ڈوم رچائیں، کیا قاتل مار لیں، پھر قاتل پیدا ہوں گے، پھر دہشت گرد پیدا ہوں گے. کیوں پیدا ہوں گے؟ اس لیے کہ دہشت گردی کے مراکز اب بھی موجود ہے. دہشت گردی کے منابع اب بھی موجود ہے. وہ نعرے اور وہ نظام اب بھی موجود ہے جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتا ہے. اور دہشت گردی اور قاتلین کا خاتمہ کرنے کے لیے ظالمانہ نظام اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پاکستان کے اندر ظالمانہ نظام ہے یا مولا علی کا دیا ہوا نظام ہے؟ ہمارا نظام قدیم سے آیا ہے یا فرانس سے آیا ہے؟ بولیے اور کیا بولے تو قدیم والا نظام کدھر ہے؟ تو فرانس والے نظام میں جو ظالمانہ نظام ہے، اس ظالمانہ نظام سے اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے اور اس ظالمانہ نظام کے آگے اگر مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ظالمانہ نظام ظلم کا خاتمہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے، یہ بے شعوری ہے. کیوں؟ کیونکہ ظالم کبھی قاتلین کا خاتمہ نہیں کر سکتے بلکہ قاتلوں کی پرورش کرتے ہیں. لہذا قاتلین کے خاتمے کے لیے پہلے ظالمانہ نظام کا خاتمہ. اگلی بات، ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسرائیل در حقیقت ظالمانہ نظام کا ایک حصہ ہے. امریکہ ظالمانہ نظام کا حصہ ہے. اور یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے پیچھے وہ ظالمانہ نظام ہے. پارچنا میں قتل و غارت گری ہو، کوئٹہ میں قتل و غارت گری ہو، اس کے پیچھے ظالمانہ نظام ہے. دنیا سے اس ظالمانہ نظام کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ اس نالے کو کون بند کرے گا؟ کیسے بند کریں گے؟ آئیے زیارت وارثہ میں. زیارت وارثہ یوں بولا ہے، پہلے اپنا سکون توڑو. یہ خاموشی، اس خاموشی نے ظالمانہ نظام کو باقی رکھا ہوا ہے. جس دن ظالمانہ نظام کے خلاف خاموش طبقہ اپنی خاموشی توڑ دے، اسی دن ظالمانہ نظام کے خاتمے کا آغاز شروع ہوگا. جس دن آپ خاموشی توڑ دیں. ہم نے دیکھا ظلم ہوا، 1 سال ظلم ہوا اور ظلم ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا بچوں کے جنازے کا حال ہو، وہ منظر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری عمارت ایک بچی کے اوپر گری ہوئی ہے. وہ بچی اس عمارت کے اندر پھنسی ہوئی ہے. نکالنے والا بچی کو گھستا رہا، ایسے پھنسی ہوئی ہے کہ جسم کا ایک حصہ تھوڑا سا حصہ باہر ہے. اس بچی کو حوصلہ ہے، حوصلہ دیتے 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 جب بچی کو بڑی مشکل سے نکالتے ہیں وہ بچی. کتنے ایسے بچے ہیں جن کی سب کچھ سب کو ماں صرف بچہ رکھے. کتنے مائیں ایسے ہیں جن کے گود سب دیکھا محمد اسلام کیسے خاتمہ ہو. ظلم کا خاتمہ ہو. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں. یہ خاموشی کہاں ہے؟ لذت فریاد پیدا کر. یہ خاموشی کہاں ہے؟ لذت فریاد
زمین پر تو سدا ہوا اتنی لذت ہے فریاد تو پیدا کرو. موروں کا جوان کیا کرے جو عالمی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف لذت فریاد پیدا کرے. اس ظالمانہ نظام سے اپنا ناطا توڑ دے جس طرح بی بی سلام اللہ علیہ گواہی مانگی تھی. عادلانہ نظام کی گواہی طلب کی تھی کہ عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے میرا ساتھ دو. ساتھ دیا کس نے؟ اور پھر بیوی دنیا سے ناراض ہو کے گئی کہ نہیں بولیے. اور بیوی نے کہا آپ کا نشان میں نہیں چاہتی کہ جنہوں نے اللہ کا نظام چھوڑا وہ بھی قدر کرے. آج امت اسلامیہ ثابت ہے خاموش رہنا. اس خاموشی کو توڑے کے لیے ظالمانہ نظام اس کا آپ شروع ورنہ ثواب تو بہت ملے گا. سے اٹھ کے چلے گئے بہت ثواب ملا گا. لیکن یہ سوال آپ سے سب اپنے آپ سے اگر خاموش ہے. شہید متحری فرماتے ہیں کہ اگر آج رسول خدا زندہ ہوتے تو کیا آج رسول خدا مظلومین کی حمایت کے لیے مسلمان کو نہیں بلاتے؟ وہی بلاتے. کیا آج اگر فاتح خیبر مولوی ابن تقیان ہمارے درمیان ہوتے تو کیا اس ظالمانہ نظام کے خلاف اپنے چاہنے والوں کو اپنے نام لیوا کو اپنی محبت رکھنے والوں کو کیا کہتے کہ آج کے خیبر کو فتح کرنا تمہاری ذمہ داری ہے؟ وہی ضرور کہتے. تو اگر آپ اپنے مولا کے راستے پر ایمان رکھتے ہو تو پھر آج ہمیں اس ظالمانہ نظام کے خلاف قیام کرنا کیسے کیا جائے؟ ایک طریقہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ظلم پارتدار میں ہوا اس کو نشر کیجیے. جو ظلم لبنان میں ہوا ہے اس کو نشر کیجیے. اپنی آواز بلند کیجیے. دنیا تک اپنی آواز پہنچائے. اور ایک طرح نبوست جو باب الاسلام سندھ کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان شہداء کے راستے کے خلاف ایک لہجہ شروع کی ہوئی ہے کہ ہمیں نہ مرکز چاہیے نہ ہمیں رہبر چاہیے نہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو میدان دین میں لوگوں کو بلاتے ہیں. نہ ہمیں ولی فقیر چاہیے نہ ہمیں رہبر چاہیے نہ ہمیں سید حسن رسول اللہ چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اتنی آزادی ہو کہ خاموشی کے ساتھ آئے تو بارگاہ میں آئے سے دل آئے جائے. تو کیا امام حسین پوچھے کہ نہیں امام بارگاہ میں آپ بڑوں والوں میرا ذکر کر کرے لیکن امام بارگاہ کا دروازہ جس تہذیب میں کھلتا تھا کیا وہ تہذیب کی دوسری تھی؟ کیا وہ نظام کی دوسری تھا؟ کیا وہ سماج کی حسینی؟ کیا تعلقات کی بنیاد کی حسینی؟ کیا سیاست کی حسینی؟ کیا مولا امام حسین علیہ السلام کا نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے یا پھر کسی اور کو طاقت دلانے کی کوشش کی؟ الاجل گھر میں تقریر کا دارا ایمان سے کرنے کے شعار ہے. بس اللہ تعالیٰ کی بات ختم. کیا کریں اپنی خاموشی کو مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد. یہ اس طرح کو مرد آباد آج کی یزیدیت کو اس طرح للکارے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کو للکارنے کا ڈر ہمیں سکھایا ہے. اب لگائیے مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد.
بس مجلس کے آخر میں وہ شعار توڑنے کا شعار ہے، وہ شعار امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا، وہ شعار سید مقاومت نے اس موجودہ نسل کو سکھایا۔ کون سا شعار ہے؟ وہ وہی شعار ہے جب امام حسین نے لگایا تو لشکر یزید میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب بیوی زینب نے وہ شعار لگایا تو شام اور کوفہ کے بازاروں اور تنہائی میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ شعار جو چھوٹا سا بچہ اگر یمن میں لگائے تو اسرائیل کہتا ہے کرتا ہے۔ وہ شعار جو اگر سید مقاومت کی زبان سے جاری ہوتا تھا تو اسرائیل کے اندر خوف تھا۔ کون سا شعار ہے؟ وہی شعار جو امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا، ذلت کو جھٹکنے کا شعار، خاموشی کو توڑنے کا شعار، ظالمانہ نظام کے خلاف بولنے کا شعار۔ کون سا شعار؟ حیات من الذلہ۔ حیات من الذلہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ذلت ہم سے دور ہے۔ سیاسی نعرے بہت لگا لیے، لیکن اب مولا امام حسین علیہ السلام کا نعرہ اس طرح بلند کیجیے، اس طرح بلند کیجیے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا تھا۔ دو سال تشہد کی عادت میں آئے تھے، تشہد کی عادت میں مولا کا شعار بنانے کا ادب ہے۔ مولا کا شعار اور شہداء کی محفل، شہداء کی تصاویروں کے دامن میں بیٹھ کر ہم شہداء سے عہد کر رہے ہیں کہ اے نورانی ہستیاں، آج اس فرش عزا پر نور لینے آئے ہیں، نور لے کر جائیں گے۔ نور جب کوئی لے کر جاتا ہے تو ظلمت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں، نور لینے آئے ہیں، نور لے کر جائیں گے اور اپنی تہذیب بدلیں گے، اپنے آپ سے ذلت کو دور کریں گے، اپنی تہذیب سے ذلت کو دور کریں گے، اپنی نسلوں سے ذلت کو دور کریں گے، اپنے معاشرے سے ذلت کو دور کریں گے، تعلیمی اداروں سے ذلت کو دور کریں گے۔ اور ذلت کو دور کرنے کا شعار امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان الدعی قد رکضنی بین السنتین بین الذلۃ والذلہ حیات من الذلہ۔ جب ایک قوم ذلت کو جھٹک دے، طاغوتوں کو لا کہہ دے، طاغوتوں کو جب لا کہہ دیتا ہے، فاسد نظام کو لا کہہ دیتا ہے، فاسد کو چھوڑ دیتا ہے، تو طیب اس کے ہاتھ آتا ہے، پاکیزگی اس کے ہاتھ آتی ہے۔ جب آپ نے حیات من الذلہ لگا لیا ہے، آپ کے نفوس تیار ہو گئے، آپ کے اذہان تیار ہو گئے، آپ کا وجود تیار ہوا، آپ کے وجود میں موجود ہر حالیہ تیار ہوا ہے۔ کس لیے؟ اپنے امام کو لبیک کہنے کے لیے، جوش و جذبے کے ساتھ ظالمانہ نظام کے خاتمے کا عزم لیے، فساد کے خاتمے کا عزم لیے، قانون سے اپنے ملک کو پاک کرنے کا عزم لیے، ظالمانہ نظام سے اپنے ملک کو پاک کرنے کا عزم لیے۔ وہ شعار لگانا ہے جس شعار کو بیوی زینب نے لگایا، وہ شعار جو مولا عباس نے بلند کیا، وہ شعار جو بندے ہاتھوں کے ذریعے سید سجاد نے بلند کیا، وہ کون سا شعار ہے؟ وہ لبیک یا حسین ہے۔ جوش و جذبے کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ ظالمانہ نظام کا خاتمہ کرنے کا عزم لیے، لبیک یا حسین۔ جس کے انتظار میں ہم روز کہتے ہیں مولا اب ہم تیار ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان شہداء کا تذکرہ کیا کہ جو آپ کی امامت اور آپ کی محبوبیت کے لیے دنیا کے اندر راہ فراہم کر رہے ہیں، جو آپ کے مکتب اور آپ کے نظریے کی ترویج کر رہے ہیں، جو اس نظریے کی ترویج کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ اے مولا اس نظریے کی آبیاری کرنے کے لیے ہم بھی حاضر ہیں۔ اپنے مولا و آقا
السلام ہوش میں آتا ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد کچھ نصیحت نہیں کی، کچھ باتیں کی، کہتا ہے امام ابو سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن مصیبت ایمان وہ زینب بے آسانی نظر آتا ہے۔ جب تارے زندگی سے امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے مگر بے ہوش نہیں، سر پارے کو پیسوں میں دیکھا مگر بے ہوش نہیں۔ کیوں بے ہوش نہیں؟ اس لیے کہ بی بی امام حسین علیہ السلام کو لبے کہہ چکی تھی کہ اے بھیا بے ہوش پھر امام نے نصیحت کی، کہا کہ بھیا آپ اس رات کو زینب زندہ رکھیں گے، لبیک یا حسین یعنی راہ حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا، اور لبیک یا مہدی یعنی راہ مہدویت کے لیے کام کرنا۔ تو ہم آپ سب امام مہدی کے چاہنے والے، امام مہدی کے منتظر ہیں، تو لبیک کہنے کا طریقہ بی بی سکھا کے گئی ہے، کیسے لبیک کہنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے وقت کے امام کو لبیک کہہ رہے ہو، جوش و جذبے کے ساتھ لبیک یا مہدی، امام زمانے کے ظہور کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا یہ نور و شہر خدا کے سے تیرے اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں۔ پروردگارا اہل بیت کے نظام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں اپنے معاشرے کو نظام مہدویت کے لیے آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل کے لیے، دشمنان دین کی نابودی کے لیے، تمام شہداء کے درجات میں بلندی کے لیے، مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے، امریکہ و اسرائیل اور تمام جنایت کاروں کی پولیس کو نابودی کے لیے، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل کے لیے، نظام امام